الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہمارا علم میراث کا جو دورہ چل رہا ہے، اس کا چوتھا درس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے درس کے اندر مبادیات میراث اور دوسرے درس میں ہم نے اسباق کی پوری تفسیر پڑھی تھی۔ اسباق کی تعریف تو پہلے درس میں ہو گئی تھی، دوسرے درس کے اندر اسباق کی جو ابتدائی اقسام اور پھر اسبات نسبی کی جو پوری تفصیل تھی، اس کی اقسام اور ان کے اندر جتنے قواعد آ رہے تھے، وہ ساری کی ساری صورتیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آپ کو یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ یاد ہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہمارا تیسرا درس جو کل چلا ہے، اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اس میں ہم نے حصص، کل حصص جو مقدرہ ہیں ان کی تفصیل بھی پڑھی تھی، اور یہ حصص مقدرہ کن کن کو حصے ملتے ہیں اس کا پہلے اجمالی خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد تفصیلاً ہم نے 5 ورثاء کے جو حصص ہیں وہ ہم نے ابھی تک پڑھ لیے ہیں۔ یہ صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ 5 کون سے ورثاء تھے جن کی ہم نے حصص پڑھ لیے ہیں؟ جی، آپ میں سے کون بتائے گا کہ کل ہم نے جو ورثاء کے جو 5 حصص پڑھے تھے وہ کون کون سے تھے؟ جی، باپ کے بارے میں اور دادا کے بارے میں، ٹھیک ہے، شوہر کے بارے میں، اور بیوی کی دعا، بیوی کی آگے پڑھیں گے، ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن۔ ٹوٹل کتنے ذوی الفروض ہیں جن کے بارے میں ہم نے کل حصص کے بارے میں 5 تھے؟ سب سے پہلا کون تھا؟ باپ، پھر اس کے بعد نمبر 2 دادا، اور نمبر 3 کون تھا؟ شوہر یا ماں شریک بھائی؟ ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن، یہ 4 ہو گئے۔ ان دونوں کو ہم نے کیا کیا تھا؟ ایک ساتھ۔ اور جو 5ویں نمبر پر آ رہا تھا، ویسے تو مردوں کے اعتبار سے 4تھے نمبر پر، لیکن چونکہ ماں شریک بہن بھائی دونوں کے جو حصص ہیں وہ ایک ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے شوہر کا جو حصہ ہے وہ 5ویں صورت میں پڑھا تھا۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شوہر کی 2 حالتیں تھیں، باپ کی 3 حالتیں تھیں، دادا کی 3 حالتیں باپ ہی کی طرح تھی، لیکن چوتھی صورت میں یعنی باپ کے ہوتے ہوئے دادا جو ہیں وہ کیا ہے، محجوب ہو جاتا تھا۔ اور ماں شریک بہن بھائی جو تھے ان کی جو ہے وہ کل 3 حالتیں تھیں، اس کی پوری تفصیل، اور آخر میں یہ بھی میں نے بتایا کہ قسمت اور استحقاق میں یہ برابر ہوتے ہیں۔ قسمت اور استحقاق سے کیا مراد تھا اس کی بھی وضاحت ہو گئی تھی۔ اور شوہر کے 2 حالتیں تھیں، وہ بھی الحمدللہ۔ اب آج جو ہیں باقی جو 7 ذوی الفروض ہیں، باقی کیا ہیں؟ باقی 7 ذوی الفروض ہیں، ان کے حصص کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ وہ 7 ذوی الفروض کون کون سے ہوں گے؟ ایک ہوگی بیوی، ساری کی ساری جو ہیں وہ نساء میں سے، عورتوں میں سے ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ بیوی، بیٹی، پوتی، سگی بہن، باپ شریک بہن، ماں، دادی اور نانی۔ دادی اور نانی دونوں ایک حکم میں۔ آج ان 7 عورتوں کے ہم احوال پڑھیں گے، ان کی مثالیں جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہوگی یا بات کہیں سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو وہ مثالوں سے میں آپ کو کیا کروں گا، سمجھا دوں گا۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ تیار ہیں؟ پڑھیں آگے؟ بالکل۔ اچھا، تو اب سنیں کہ بیوی کی 2 حالتیں ہیں۔ بیوی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو یا میت کے بیٹے کی اولاد ہو، کیا ہو؟ میت کی اولاد ہو یا پھر کیا ہو؟ میت کے بیٹے کی اولاد ہو، تو بیوی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ سمن ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ 8واں حصہ ملتا ہے۔ یعنی ہم اگر پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 12.5 اس کو ملے گا۔ کتنا ملے گا اس کو؟ 12.5 ملے گا۔ 1/8 اس کو ملے گا۔ ہک بانگے 8 حصو جو کو ہے وہ کہیں ملندو زوجہ کے ملے۔ بابا سمجھ میں اچھی ہوئی؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری جو اس کی کنڈیشن ہے کہ اگر میت کی اولاد بھی نہ ہو اور میت کے بیٹے کی بھی اولاد نہ ہو، میت کی بھی اولاد نہ ہو اور میت کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، یعنی نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی، نہ پوتا ہو اور نہ پوتی ہو، تو پھر اس صورت میں جو میت کی بیوی ہے، جو میت کی زوجہ ہے، اس کے لیے کتنا حصہ ہوگا؟ اس کے لیے ربع ہوگا، چوتھا حصہ ہوگا۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، جہاں ایک بات ابھی جو ہے آپ ذہن نشین کر لیں، جیسے ابھی کال بھی آئی ہے، جیسے انہوں نے بھی یہی مسئلہ پوچھا ہے کہ زوجہ ایک ہو یا پھر ایک سے زیادہ ہوں۔ زوجہ ایک ہو، 8واں حصہ ملے گا، تو اس میں بھی وہ مشترک ہوں گے؟ دونوں مشترک، 2 ہوں، 3 ہوں یا پھر 4 ہوں؟ 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، جو بھی اس کی بیویاں ہوں گی سومن میں بھی مشترک ہوں گی،
اور پھر جو ان کو روبو حصہ ملے گا اس میں بھی یہ کیا ہوں گی؟ مشترک ہوں گی۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، مثال لکھوانے کی ضرورت تو نہیں ہے، پکی بات ہے۔ چلو انشاءاللہ آخر میں جو ہے وہ جیسے ہی لیکچر ختم ہو جائے تو اس کے بعد آخر میں اگر کسی کو کوئی سوال کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھیں، انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل بیان پھر کی جائے گی۔ اچھا دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ بیٹی۔ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں، میت کی بیٹی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتوں سے کیا مراد؟ اس کے حصہ لینے کی 3 حالتیں ہیں۔ 3 حالتوں سے کیا مراد ہے بھائی؟ اس کے غصہ کرنے کی اور جو ہے اس کے صحیح ہونے کی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کے وارث ہونے کی، اس کا شرعی حصہ لینے کی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ اگر میت کی بیٹی ایک ہو، میت کی بیٹی کیا ہو؟ ایک ہو، اور میت کا بیٹا نہ ہو تو پھر میت کی بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ نصف حصہ ملتا ہے، آدھا حصہ ملتا ہے، 50% جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 50% کل ملکیت کا ہم کیا کریں گے؟ اس کو دیں گے۔ اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، بیٹیاں کیا ہیں؟ اور میت کا بیٹا بھی نہ ہو، باقی کوئی بھی بھلے آ جائے، باقی کوئی ذوی الفروض آ جائے، کوئی بھی باقی اسبہ آ جائے، لیکن یہ کہ بیٹا نہ ہو تو پھر اس صورت میں 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے، 2/3، 2/3 بانگے 3 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بیٹی کو حصہ دیا جائے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ پکی بات ہے۔ ثلثان کے سندھی میں 5 چوندا ہوں 2 تہاڑ، سندھی میں 5 چھا چوندا ہوں ان کے 2 تہاڑ، اردو میں اس کو 2 تہائی کہتے ہیں۔ اچھا اب تیسری جو اس کی صورت ہے کہ اگر میت کی بیٹی میت کے بیٹے کے ساتھ آ جائے، میت کی بیٹی میت کے بیٹے کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں یہ جو بیٹی ہے یہ اسباب غیری بنتی ہیں۔ کیا بنتی ہیں؟ اسباب، یعنی اس کی 2 صورتیں جو ہیں وہ ذوی الفروض ہونے کی ہیں، اور ایک جو صورت ہے اس کی وہ کیا ہیں؟ اسباب۔ تو تیسری صورت میں یہ کیا بنتی ہے؟ اسباب غیری بنتی ہیں، اور جب یہ اسباب غیری بنے تو ان کے درمیان ترکہ ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہر مرد کو، ہر مذکر کو ہم 2 عورتوں کے کیا کریں گے؟ شمار کریں گے۔ مثلا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور کوئی وارث نہیں ہے تو کل ملکیت کے ہم کتنے حصے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے۔ ایک حصہ ہم بیٹی کو دیں گے اور 2 حصے ہم کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے اگر 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، کیا ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، تو کل ملکیت کے ہم کتنے حصے کریں گے؟ 6 حصے کریں گے۔ ہم کتنے حصے کریں گے؟ 4 حصے جو ہیں وہ مذکر کے لیے ہو جائیں گے اور 2 حصے مؤنث کے لیے۔ ہر مذکر کو ہم کیا کریں گے؟ 2 حصے دیں گے۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آگے چلیں جی۔ بیٹی کے ساتھ کون آ جائے؟ بیٹی کے ساتھ بیٹا، میت کا بیٹا آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ بیٹی اسباب غیری بنتی ہے۔ بیٹی اس صورت میں کیا بنتی ہے؟ اسباب۔ یہ آپ کے نوٹس میں بھی سارا لکھا ہوا ہے جی۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی۔ کوشچن یہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی آ جائے تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو اسباب غیری ہوگی بیٹی، ٹھیک ہے۔ اگر بھائی آ جائے جی، میت کا بھائی آ جائے تو اس صورت میں یہ ذوی الفروض بنے گی۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی بیٹے کے، میت کے بیٹے کے علاوہ باقی کوئی بھی آ جائے، میت کے بیٹے کے علاوہ باقی کوئی بھی ذوی الفروض آ جائے، اسبہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس صورت میں بیٹی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ذوی الفروض بنے گی۔ جب بھی میت کا بیٹا آ جائے پھر بیٹی ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں تو اس صورت میں یہ کیا بن جاتی ہے؟ اسباب غیری بن جاتی ہے۔ آپ فرما رہے کہ میت کا اگر بھائی آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو اسباب غیری نہیں بنے گی؟ نہیں بنے گی، بالکل صورت میں یہ ذوی الفروض میں سے بالکل ایسے۔ بیٹا کیا بنے گا پھر میت کا؟ بھائی بیٹا، اگر بیٹا آ گیا تو پھر بیٹا اور بیٹی تو آپس میں اسباب غیری بن جائیں گے نا۔ بھائی بھی آ رہا ہے نا، بھائی آ رہا ہے تو بھائی محجوب ہو جائے گا، جسے آپ کو یہ قانون پڑھا ہے الاقرب کے قانون کے تحت جو ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ محجوب ہو جائے گا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔ اب بیٹی کے بعد پوتی کی کتنی حالتیں؟ 6 حالتیں ہیں۔ میت کی پوتی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6 حالتیں ہیں جی۔ پوتی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6 حالتیں ہیں۔ اگر میت کی پوتی ایک ہو اور میت کی بیٹی اور بیٹا نہ ہو، جی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ کیا میت کی پوتی ایک ہو، میت کا جو اولاد بھی نہ ہو اور میت کا پوتا بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو میت کی ایک پوتی ہے اس کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ نصف حصہ ملتا ہے۔ یعنی پوتی جو ہے نا وہ بیٹی کے کیا ہو جاتی ہے؟ قائم مقام ہو جاتی ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2 یا 2 سے زیادہ میت کی پوتیاں ہوں، اور یہ جو جتنی بھی شروط اور قیودات ابھی میں نے آپ کو بتائیں کہ میت کی اولاد بھی نہ ہو اور میت کا پوتا بھی
نہ ہو تو پھر اس صورت میں میت کی جو پوتیاں ہیں ان کے لیے کتنا حصہ بنتا ہے؟ ثلثان بنتا ہے، 2/3 ہم ان کو دیں گے۔ مولانا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اس میں۔ نمبر 3 جو ہے، اگر میت کی ایک بیٹی کے ساتھ پوتیاں آ جائیں، چاہے وہ ایک پوتی ہو یا ایک سے زیادہ ہو، میت کی ایک بیٹی ہو اور میت کی ایک یا ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں اور میت کا پوتا بیٹا نہ ہو، تو پھر اس صورت میں بیٹی کو ہم آدھا حصہ دیں گے اور جو پوتی ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ چھٹا حصہ دیں گے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں تو بیٹی کو ہم نصف حصہ دیں گے اور چھٹا حصہ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ پوتیوں کو دیں گے۔ اگر ایک بیٹی ہے جی، اور وہاں دوسرے مقام پر ایک پوتی ہے تو وہ جی بیٹی کا مقام ہوگی۔ جی جی، اس طرح 2 بیٹیاں ہیں اور 2 پوتیاں ہیں الگ مقام پر، تو وہ بھی ابھی آگے کنڈیشن آ رہی ہے۔ ابھی یہ تیسری کنڈیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میت کی ایک بیٹی ہو، دو بیٹیوں کی بات نہیں، اب میت کی ایک بیٹی ہو اور پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ میت کی کیا ہو؟ پوتی ایک یا ایک سے زیادہ ہو، تو پھر اس میں بیٹی کو ہم آدھا حصہ دیں گے اور پھر جو ہے اور سدس جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، نمبر 4 جو ہے، اگر میت کی 2 بیٹیاں ہوں تو پوتیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ معجوب ہو جاتی ہیں۔ جی، بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر اس صورت میں جو پوتیاں ہیں، ایک ہوں یا ایک سے زیادہ، وہ محجوب ہو جائیں گی۔ لیکن اگر میت کی جو ہے پوتی کے ساتھ میت کا پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو، یہ اس کی 5ویں کنڈیشنز بھی ہیں اور یہ 4تھی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اس کا تعلق بنتا ہے کہ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں تو پوتیاں کیا ہو جائیں گی؟ معجوب ہو جائیں گی۔ لیکن اگر میت کی 2 بیٹیاں ہونے کی صورت میں جو پوتیاں آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میت کا پوتا بھی آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں 2 بیٹیوں کو حصہ دینے کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ ہم ان کے درمیان اسباب غیری کے طور پر للذکر مثل حظ الانثیین کر کے ہم کیا کر دیں گے؟ ان میں تقسیم کر دیں گے۔ جی، پوتا آنے کی وجہ سے وہ اس کو کیا کرے گا؟ اسباب بنا دے گا۔ آپ کو سب کو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ پھر سے جی کوئی سوال پوچھنا ہے؟ میت کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر اس صورت میں پوتیاں معجوب ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اس صورت میں میت کی پوتیوں کے ساتھ میت کا پوتا بھی آ جائے تو اس صورت میں یہ کیا بنتی ہے؟ اسباب غیری بنتی ہے۔ یہ اس کی 5ویں کنڈیشنز بھی ہیں اور 4تھی کنڈیشن میں اس کا حصہ لینے کی جو ہے یہ صورت بھی۔ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ مثال لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، پکی بات ہے۔ چلو اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کی جو 6ٹھی صورت ہے وہ کیا ہے؟ اگر میت کا بیٹا موجود ہو، میت کا کیا ہو؟ بیٹا موجود ہو، پھر اس صورت میں پوتی جو ہے وہ کیا ہے؟ معجوب ہو جاتی ہے۔ تو پوتی کی کل کتنی حالتیں ہوئیں؟ 6 حالتیں ہوئیں۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور پھر میت کا پوتا بھی نہ ہو، صرف ایک پوتی آ جائے تو نصف، 2 یا 2 سے زیادہ آ جائیں، ان تمام قیودات کا لحاظ کرتے ہوئے تو ثلثان۔ اگر ایک بیٹی کے ساتھ پوتی ایک یا ایک سے زیادہ آ جائیں، بیٹا اور پوتا نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے چھٹا حصہ ہوتا ہے، اور اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پھر اس صورت میں پوتیاں محجوب ہو جاتی ہیں، الا یہ کہ کیا ہو جائے؟ اس کے ساتھ میت کا پوتا یا پڑ پوتا آ جائے۔ تو یہ اس کی 5ویں کنڈیشنز بھی ہیں اور 4تھی صورت میں کیا ہے؟ اس کے حصہ لینے کی بھی جو ہے صورت ہیں، تو اس صورت میں جو ہے یہ کیا ہے؟ پوتی اسباب غیری بن جاتی ہیں۔ اور 6ٹھی صورت اس کی کیا ہے کہ اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا ہے؟ پوتی جو ہے وہ محجوب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 2 بیٹیاں ہوں تو پوتی معجوب ہو جاتی ہے، لیکن اگر پوتا ہو جائے تو یہ اسباب غیری بنتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے سراجی کے اندر اس مسئلے کو مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مسئلہ تشبیب کیا ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، کل انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی کچھ اور بھی صورتیں بنتی ہیں، تو چونکہ 2-4 صورتیں اس کی بنا کے تاکہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں، اس وجہ سے ہمارے پاس وقت کم ہے، ورنہ ابھی میں آپ کو وہ سارا اس کی جو صورتیں بنتی ہیں اور اس کو تشبیب کیوں کہتے ہیں، اس کی کس طرح کی صورتیں بنتی ہیں، وہ ساری میں آپ کو بنا دیتا، لیکن کل انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پوتیوں کے بعد ہے سگی بہن۔ سگی بہن کی 5 حالتیں ہیں۔ میت کی سگی بہن کی کتنی حالتیں ہیں؟ 5 حالتیں ہیں۔ اگر میت کی سگی بہن ایک ہو، میت کی سگی بہن کیا ہو؟ ایک ہو، تو اس صورت میں وہ آدھا حصہ لیتی ہے۔ وہ کیا لیتی ہیں؟ آدھا حصہ لیتی ہیں۔ اگر میت کی سگی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، میت کی کیا ہو؟ سگی بہنیں جو ہیں وہ کیا ہوں؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو پھر اس صورت میں ان کے لیے کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ثلثان، 2/3۔ اور اگر میت کی سگی بہن جو ہیں وہ میت کے سگے بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں سگی بہن جو ہے نا وہ کیا بنتی ہے؟ اسباب غیری بنتی ہے۔ آپ سب
तो कितना? जी, सगी बहन एक हो तो फिर आधा। ये आपके नोट्स हैं मौलाना, इसमें लिखे हुए हैं सारे, ये आपके नोट्स में सारे लिखे हुए हैं जो कल आपको मिले हैं ना, कल वाले जो नोट्स आपको मिले हैं उसमें वो सारे के सारे हिस्से लिखे हुए हैं। आप इसमें जो हैं देखें, सारे इसमें लिखे हैं। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो सुलसान अगर मैयत के सगे भाई के साथ आ जाए तो इस सूरत में ये क्या बनती हैं? असबा बेगैर। अब उस सूरत में सगी बहन एक हो या एक से ज़्यादा हो, सगा भाई एक हो या फिर क्या हो, एक से बात समझ में आप लोगों को आ रही है या नहीं? मैयत की सगी बहन एक हो या एक से, मैयत का सगा भाई एक हो या एक से ज़्यादा। जिस तरह बेटी और पोती का, बेटी और बेटे का मामला है, पोती और पोते का मामला है, सगी बहन के साथ भी यही मामला होगा। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम सगी बहन को असबाब गैरी बनाएंगे, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के मुताबिक तरकाम इनमें तकसीम करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बात समझ में आ गई आपको? जी बिल्कुल ऐसे ही, आप सबको बात समझ में आ गई। अब आते हैं नंबर 4 पर कि अगर मैयत की बेटी या पोती हो या दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, उसके साथ अगर सगी बहन आ जाए तो इस सूरत में ये असबा मागैरी बनती है। सगी बहन उस सूरत में क्या बनती है? असबा। अगर मैयत की जो है बेटी या पोती वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, पोती वो हिस्सा ले या ना ले उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कोई भी इनमें से आ जाए तो इस सूरत में सगी बहन जो है वो क्या है? असबा मागैरी बन जाएगी। अगर एक बेटी और एक पोती होगी तो उनको हिस्सा देने के बाद, अगर सिर्फ 2 बेटियां होंगी तो उनको हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचेगा वो हम क्या करेंगे? सगी बहन को दे देंगे। आप सबको बात समझ में आ गई? मौलाना फजल रहमान बात समझ में आ रही है? इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है जी। नंबर 5 जो है, अगर मैयत का बेटा हो, पोता हो या बाप हो, मैयत का क्या हो? बेटा, बाप और पोता हो, तो फिर इस सूरत में मैयत की सगी बहन जो है वो क्या हो जाएगी? माजूब, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, ये साकित हो जाएगी। बात समझ में आ रही? लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु का आपका फतवा है कि अगर दादा मौजूद हो तो भी इस सूरत में सगी बहन जो है वो क्या है? माजूब हो जाएगी। साहिबैन उस सूरत में सगी बहन को हिस्सा देते हैं, असबाब बनाते हैं। इसकी अलग कंडीशंस हैं जिसके लिए साहिब सिराजी अलैहि रहमान पूरा एक बाब बांधा है जिसको हम कहते हैं मुकासमतुल जद। क्या कहते हैं? अगर हमारे लिए वक्त बचा तो इंशाल्लाह मुकासमतुल जद की जो पूरी तफसील है, उलमा के क्या आरा हैं, उसमें क्या क्या इख्तिलाफात की वजूहात क्या हैं, दलाइल जो क्या क्या दिए गए, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, बशर्ते कि हमें वक्त मिला। लेकिन बहरहाल इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं अगर बाप जो है दादा मौजूद हो तो इस सूरत में भी सगी बहन जो है वो क्या है? महजूब हो जाती है। आप सबको समझ में आ गई? आगे चले? किसी को कोई सवाल, कोई बात, कोई मिसाल लिखवाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है? जी जब बिल-इत्तिफाक ये महजूब होगी जी जी तो इमाम आज़म के शागिर्द इमाम मोहम्मद जी नहीं, ये अभी बात का मसला है, ये इख्तिलाफ की जो ना, ये बस अभी फ़िलहाल सिर्फ मीरास के मतलब बिल इत्तिफाक की जो सूरत है वो ये है कि जब मैयत का बेटा, पोता और कौन हो? बाप हो, तो फिर उस सूरत में जो है बिल इत्तिफाक क्या हो जाती है? सगी बहन जो है वो क्या है? माजूब हो जाती है। अब इसके बाद आते हैं बाप शरीक बहन। जी जी, जब इन्होंने फरमा दिया बिल इत्तिफाक ये महजूब होंगी तो आगे इमाम आज़म ने फरमाया कि बाप के होते हुए भी, दादा के होते हुए, जी दादा के होते हुए भी महजूब होगी। जी जी, नहीं, नहीं ये इसलिए कि साहिबैन इस सूरत में आपसे इत्तिफाक नहीं करते, साहिबैन उस सूरत में उसको असबा बनाते हैं। जी बात समझ में आ गई आपको? फिर इसकी कई सारी किस्में हैं, सूरतें हैं जो मुकासमतुल जद के अंदर बनती हैं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बाप शरीक बहन। बाप शरीक बहन की कितनी हालतें हैं? 7 हालतें हैं। बाप शरीक बहन की कितनी हालतें हैं? अच्छा, ये आप हमेशा याद रख लें कि मीरास जो कुछ भी है ना वो यही है। मीरास जो कुछ भी है ना वो यही है। क्या मतलब? मीरास में हिसाब आएंगे, ये मौलाना मेन बात याद रख लें। मीरास में मैथ है, हिसाब है, वरसा की मारिफत है कि आपको पता होना चाहिए कि ज़वील फ़ुरूज़ कौन है, असबा कौन है और ज़वील आराम, और जो तीसरी है ना वो वरसा के हिस्स हैं। ये मेन चीज़ें हैं, आप इनको याद कर लें, इंशाल्लाह आपको मीरास के अंदर जो है वो मसाइल मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। बाकी जो चौथी सूरत बनती हैं कि मसाइल जो हमारे पास आएंगी उनकी कौन सी किस्में हैं, सालिम और रद्द, इंशाल्लाह इसकी अपने मकामात पर बहस आएगी। लेकिन जो मेन चीज़ है ना मीरास के अंदर पूरी वो यही है। एक मैथ आपको आनी चाहिए, दूसरा आपको वरसा की मारिफत हो, और तीसरी जो हम पढ़ रहे हैं, जो कल और आज वाला जो हमारा दर्स है जिसके अंदर ये वरसा के जो हिस्स बयान किए गए ये मेन है। ये इंशाल्लाह अगर आपको याद होंगे और जो असबा की इतनी तफसील है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर आपको मीरास के अंदर दुश्वारी नहीं होगी। जो
میراث اسی پر مشتمل ہے؟ تو یہی ہوگا. آپ نے ابھی تک جو مسائل حل کیے ہیں تو آپ کو یہی چیزیں نظر آئی ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی اور اس میں عمران خان نظر نہیں آئے گا. یہی چیزیں جو ہیں کیا ہیں نظر آئیں گی. آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی. اب آتے ہیں کہ باپ شریک بہن جو ہے اس کی 7 حالتیں ہیں. 7 حالتیں ہیں. میں نے آپ کو پھر بھی بتایا کہ حالتوں سے مراد حصہ لینے کی, وارث ہونے کی حالت مراد ہے. تو باپ شریک بہن کی کتنی حالتیں ہیں؟ 7 حالتیں ہیں. تو پہلی جو اس کی حالت ہے وہ کیا, اگر باپ شریک بہن ایک ہیں تو پھر اس صورت میں اس کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ آدھا حصہ ملتا ہے, نصف حصہ ملتا ہے. اگر باپ شریک بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو یہ ثلثان لیں گی. جی محمد ابراہیم بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ کیا اگر باپ شریک بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کے لیے کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ثلثان حصہ ہوتا ہے. نمبر 3 جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اگر ایک سگی بہن کے ساتھ باپ شریک بہن آ جائے, وہ ایک ہوں یا باپ شریک بہن ایک سے زیادہ ہو, تو آدھا حصہ کس کو ملتا ہے؟ سگی بہن کو ملتا ہے. اور جو چھٹا حصہ ہے وہ کس کو ملے گا؟ باپ شریک بہن کو. آپ سب کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں کہ جب سگی بہن ایک ہو اور باپ شریک بہن جو ہے ایک یا ایک سے زیادہ ہو تو اس صورت میں باپ شریک بہن کے لیے کتنا حصہ ہوتا ہے؟ چھٹا حصہ ہوتا ہے. نمبر 4, اگر باپ شریک بہن اگر 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنیں ہوں تو باپ شریک بہن جو ہے نا وہ کیا ہے؟ معجوب ہو جائیں گی. اگر 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنیں ہوں, یعنی یہ باپ شریک بہن کی بھی جو زیادہ تر حالت ہے نا یہ پوتی کی طرح جو ہے ملتی ہیں. جس طرح بیٹی کے ساتھ پوتی کا معاملہ ہے, اسی طریقے سے باپ شریک بہن کا جو ہے نا وہ سگی بہن کے ساتھ معاملہ ہے. اگر 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنیں ہیں پھر باپ شریک بہن ایک ہوں یا ایک سے زیادہ یہ معجوب ہو جائے. الا مگر اب یہ اس کی 5ویں کنڈیشنز بھی ہیں اور چوتھی صورت میں حصہ لینے کی بھی ہے. مگر اس کا باپ شریک بھائی ہوگا تو پھر اس صورت میں جو ہے نا یہ کیا بن جاتی ہے؟ اسباب غیری بن جاتی ہے. یعنی جو سگی بہنیں آئیں گی ان کو ہم ثلثان دیں گے, ان کو اپنا جو شرعی حصہ ہے 2/3 وہ ہم دیں گے, اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سارا کا سارا ہم کیا کریں گے؟ باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن میں اسباب غیری کے قاعدے کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین کے جو ہے تحت ہم کیا کریں گے؟ باقی جو بچے گا وہ ان کے درمیان ہم تقسیم کر دیں گے. پھر اس صورت میں باپ شریک بھائی ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں, باپ شریک بہن ایک ہوں یا پھر ایک سے. آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے کیا ہے, چوتھی کنڈیشن میں حصہ لینے کی صورت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کیا ہے 5ویں صورت بھی ہے. مطلب جب باپ شریک بہن باپ شریک بھائی کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں یہ کیا بنتی ہے؟ اسباب غیری بن. اچھا نمبر 6, اگر سگی بہن نہ ہو اور باپ شریک بہن بیٹی یا پوتی یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں باپ شریک بہن اسباب غیری بنتی ہیں, جس کی تفصیل اور وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں کہ ہم بیٹی کو یا پوتی کو ان کا شرعی حصہ دیں گے. باقی جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ ہم باپ شریک بہن کو دے دیں گے. آپ کو سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی 2 بہنیں ایک ساتھ آ جائیں اور اس کے ساتھ باپ شریک بہن ہو تو یہ معجوب ہو جائے گی. جی اگر باپ شریک بہن کے ساتھ بھائی بھی آ جائے جی تو اس صورت میں اسباب غیری ہی ہوگی. ہاں یعنی ہم 2 سگی بہنوں کو حصہ دیں گے, باقی جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ ان کو دیں گے اور ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق. عورت کو اس مرد کے مقابلے میں آدھا ملے گا. جی بالکل آدھا ملے گا. جی بات آگی سمجھ میں یا نہیں؟ یہ کہیں کہ ایک حصہ اس کو ملے گا اور 2 حصہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مرد کو ملیں گے. اچھا اب اس کی 7ویں جو صورت ہیں, کیا کہا مولانا؟ کیا کہا میں نے ابھی؟ کس کی 7ویں صورت؟ کس کی؟ ماں شریک. کہاں ابھی آپ کا جی باپ شریک کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, کیا کریں؟ آپ سے آپ ہی کے متعلق کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا. جی تو اس کی جو باپ شریک جو بہن ہے, اس کی جو 7ویں صورت ہے, اگر میت کا بیٹا ہو, پوتا ہو, باپ ہو تو بالاتفاق باپ شریک بہن جو ہے نا وہ کیا ہے؟ معجوب ہو جائے گی. میت کا بیٹا, پوتا اور پھر کون ہو؟ باپ ہو تو بالاتفاق اس صورت میں جو ہے باپ شریک بہن جو ہے معجوب ہو جائے گی. ہاں اگر جو دادا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جو ہے باپ شریک بہن معجوب ہو جائے گی, لیکن صاحبین اس صورت میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ حصہ دیتے ہیں. جیسا معاملہ سگی بہن کے ساتھ ہے یہی معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ باپ شریک ہے. اور یہ سارا میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ یہ پورا باب ہے جو مقاسمۃ الجد کے نام سے ہیں, اس کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ دادا کے ساتھ صرف سگی بہنیں آئیں گی, صرف سگے بھائی آئیں گے, سگے بھائی اور سگی بہنیں دونوں آئیں گے, یا پھر سگے بھائی
اور سگے بہنوں کے ساتھ باپ شریک بہنیں بھی آئیں گے یا اس کے ساتھ ذوی الفروض بھی آئیں گے؟ ذوی الفروض آئیں گے تو کون کون سے آئیں گے، اس کی کیا کیا کنڈیشنز بنتی ہیں، ہمیں جو ہے نا خیر الامرین دینا ہے، خیر الامور الثلاثہ دینا، اس کی پوری تفصیل وہاں مقاسمۃ الجد میں ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی کیا کریں گے، بحث کریں گے۔ جی باپ بیٹا اور پوتا ہو جی، تو اس وقت میں ماں بہن باپ شریک بہن محجوب ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے باپ نہ ہو، بیٹا پوتا دادا ہو تو جی، تو بھی صورت میں کوئی بھی ہو نا ان میں سے، بیٹا ہو تب بھی باپ شریک بہن محجوب، دادا ہو اور باپ سگا جو ہے سگا بھائی پوتا ہو تب بھی جو ہے باپ شریک بہن محجوب، اور باپ ہو تب بھی باپ شریک بہن کیا ہو جائے، کوئی بھی ان میں سے ہو۔ دادا کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ اس کو محجوب کرتے ہیں۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آتے ہیں کس کی طرف؟ ماں۔ کس کی طرف؟ جی ماں۔ جی ماں کی کتنی حالتیں؟ 3 حالتیں۔ جی ماں کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں، اور بعض جگہوں پر 4 حالتیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ 4 حالت بھی 3 حالت جو اس کی حالت الگ بیان کی جاتی ہے، حقیقت میں وہ وہی حالت ہوتی ہے جو اس کی پہلی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن سب کا جو طریقہ کار ہے لکھنے کا ہر کسی کا اپنا الگ ہے، لیکن مراد اس سے وہی ہوگا جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر میت کی اولاد ہو یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد ہو، جی کیا کہا ابھی میں نے؟ اولاد ہو، یا پھر میت کے 2 بھائی اور 2 بہن، یا پھر 1 بہن اور 1 بھائی کسی بھی جہت سے آ جائیں تو میت کی ماں کو 6ٹھا حصہ ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ کیا کہا ابھی میں نے؟ میت کی اولاد ہو یا پھر بیٹے کی اولاد ہو یا پھر 2 بھائی اور 2 بہنیں یا پھر 1 بہن اور پھر کیا ہو 1۔ آپ ان حصص کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ کہ جس طرح عمران خان نے سرپرائز دیا نا اپوزیشن کو، تو اس طریقے سے میں بھی آپ کو پھر ایسا سرپرائز دوں گا کہ آپ رہ ہی جائیں گے۔ بڑا مشکل آپ کی ٹیسٹ بناؤں گا میں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی بڑی اچھی والی ٹیسٹ بنے گی، جس میں اس طرح آپ گھومیں گے جس طرح دریا میں کوئی ڈوبتا ہوا بندہ جو ہے نا ہاتھ مار رہا ہوتا ہے۔ تو اس حصص کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ اگر جو ہے میت کی اولاد ہو یا پھر میت کے بیٹے کی اولاد ہو یا پھر 2 بھائی اور 2 بہن یا پھر 1 بہن اور 1 بھائی کسی بھی جہت سے آ جائے تو اس میں میت کی ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ 6ٹھا حصہ ملتا ہے۔ مطلب جہت سے مراد کیا؟ 1 سگا بھائی ہے اور دوسرا ماں شریک بھائی ہے، یا 1 سگی بہن آ رہی ہے دوسرا باپ شریک بھائی آ رہا ہے۔ جہتیں مختلف ہیں لیکن 2 کا عدد ہو گیا، مذکر کے اعتبار سے ہو جائے مؤنث کے اعتبار سے ہو جائے، 1 مذکر اور 1 کیا ہو مؤنث، مطلب 2 ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ 6ٹھا۔ کسی کی نہیں جی، کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے نا، جس بھی اعتبار سے آ جائیں، سگے ہونے کا اعتبار ہی نہیں ہے، کسی بھی جہت سے آ جائیں، سگے ہوں، باپ شریک ہوں، ماں شریک ہوں، 1 سگا ہو، 1 باپ شریک ہو، 1 مذکر ہو، 1 مؤنث ہو، 2 بس آ جائیں تو پھر اس صورت میں میت کی ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 6ٹھا حصہ ملے گا۔ نمبر 2، یہ سارے ورثہ نہ ہوں۔ کیا کہا ابھی میں نے؟ یہ سارے مطلب نہ اولاد ہو، نہ بیٹے کی اولاد، نہ 2 بھائی، نہ 2 بہنیں، اور نہ ہی 1 بہن اور 1 بھائی، یہ نہ ہو، اور کون ہو؟ پھر جو ہے زوجین میں سے کوئی 1 ہو، زوجین میں سے کوئی 1 ہو، اور میت کی ماں کے ساتھ میت کا باپ ہو، تو اس صورت میں میت کی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثلث ما بقیہ کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہم زوجہ کا یا زوج کا، شوہر کا ہم حصہ نکالیں گے، اس کے بعد جو بچے گا اس کا ہم کیا کریں گے؟ تیسرا حصہ دیں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں اس کی مثال آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو بات سمجھ میں، اس کی 3 مثالیں بناؤں گا۔ کتنی بناؤں گا؟ ویسے اس کی صورتیں بنتی ہیں 2، لیکن میں اس کی کتنی صورتیں بناؤں گا؟ 3۔ جی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا یہاں پر؟ روبو کیوں ملے گا اس کو؟ میت کی اولاد۔ اچھا، اور یہاں پر باپ کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا۔ کیوں اسبا بنے گا؟ کوئی اولاد بھی میت کی اولاد نہیں ہے، میت کے بیٹے کی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم باپ کو کیا کریں گے؟ اسبا بنائیں گے۔ باپ کو ہم کیا کریں گے؟ اسبا بنائیں گے۔ اور میت کی ماں کو کتنا حصہ ملے گا یہاں پر؟ جی ثلث ما بقیہ۔ کیا ملے گا اس صورت میں اس کو؟ ثلث ما بقیہ۔ جی یہ ما موصولہ ہے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ ہم تیسرا حصہ دیں گے جو بچ جائے۔ جو بچ جائے کس کو؟ مطلب زوجین کو حصہ دیں گے،
اس کے بعد جو بچے گا اس کا ہم تیسرا حصہ. ویسے اگر اس کا ہم 1/3 1/3 تیسرا حصہ 24 سے نکالتے تو کتنا اس کا ملتا؟ 8 ملتا. لیکن ابھی ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ پہلے ہم اس کا چوتھا حصہ نکالیں. کتنا؟ 6. تو اب 6 کو ہم مائنس کریں گے 24 سے، باقی کتنا جواب آئے؟ 18. اب 18 کا ہم تیسرا حصہ دیں گے ماں کو. ٹھیک جی، یعنی یہاں جو صورت ہے کہ میت کی ماں کے ساتھ میت کا کیا ہو جائے؟ باپ ہو اور زوجہ ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے ہم کیا کریں گے؟ میت کی ماں کو ثلث ما بقیہ دیں گے. ثلث ما بقیہ کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہم زوجہ کا یا زوج کا، بیوی کا یا پھر شوہر کا ہم کیا کریں گے؟ حصہ نکالیں گے. پھر اس کے بعد جو بچے گا اس کا ہم تیسرا حصہ دیں گے. تو اب تیسرا حصہ کتنا آئے گا اس کا؟ 6. ویسے تو اس کو 24 سے اگر ہم دیتے تو 8 ملتے، لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو 18 سے دیں گے. مولانا جی، وجہ تو یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فیصلہ ہے جی. وہ اس لیے کہ یہاں اس کو جو حصہ ہی یوں ہی مل رہا ہے نا، ثلث ما بقیہ مل رہا ہے، ثلث نہیں مل رہا ہے. ثلث کل ملتا تو پھر ہم 24 سے نکالتے نا. ثلث ما بقیہ تو ما بقیہ جب نکالیں گے تو ما بقیہ بچے گا نا. ماں وہاں آتا ہی نہیں سوائے ثلث ما بقیہ کی، یہ صرف ثلث ما بقیہ اسی کا آتا ہے. بات یہاں آتا ہے جی، یہاں آتا ہے. اور ایک صورت جو ہے نا وہ دادا کی ہے، مقاسمۃ الجد، وہ الگ مسئلہ ہے. باقی وہ پہ یہی آتا ہے ثلث میں جی. یہی صورت، یہ کنڈیشن یہی آئیں گی، بس یہ کنڈیشن یہ آئیں گی. جو تیسری کنڈیشن آنی ہے وہ میں آپ کو ابھی لکھوا رہا ہوں. آپ یہ 2 یاد کر لیں صورتیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کوئی صورتیں نہیں آنی ہے اس کی. آپ اب 6 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 12 ہم جو ہے نا وہ 24 سے مائنس کریں گے، باقی کتنے بچیں گے؟ وہ 12 ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے، 10 باپ کو دے دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کی دوسری کنڈیشن کیا ہوگی کہ جی یہاں شوہر، زوج ہے، ماں ہے، اور پھر کون ہے؟ میت کا کیا ہے؟ باپ ہے. زوج، ماں، اور پھر کون ہے؟ باپ ہے. میں یہی 24 یہاں پر لکھ رہا ہوں. اب زوج کو یہاں پر کتنا حصہ ملے گا؟ زوج کو کتنا حصہ ملے گا؟ شوہر کو فضل الرحمان نصف کیوں ملے گا یہاں پر؟ میت کی اولاد. مولانا میراث مشکل نہیں ہے، میراث مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو مشکل سمجھنا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے ساری جی؟ تو ہم زوج کو یہاں پر نصف دیں گے 1/2، اور ماں کو یہاں پر کتنا ملے گا؟ ثلث ما بقیہ. ثلث ما بقیہ، ثلث ما بقیہ. اور باپ یہاں پر کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا. ٹھیک ہے. تو اب پہلے ہم کیا کریں گے؟ شوہر کا حصہ نکالیں گے تو کتنا ہوگا؟ 12 ہم دے دیں گے کس کو؟ شوہر کو. اب باقی جب 24 کو ہم مائنس کریں گے، 12 کو ہم مائنس کریں گے 24 سے، تو کتنا بچے گا باقی؟ اب یہ جو 12 ہے نا، اس کا ہم ثلث دیں گے. تو 12 کا ثلث کتنا آئے گا؟ ویسے اگر ہم دیتے تو اس کو 8 ملتے. کتنا ملتا ہے ان کو؟ لیکن اب اس کو کتنا مل رہا ہے؟ ثلث ما بقیہ کی وجہ سے اس کو 4 ملے. تو 4 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 16. باقی 16 کو ہم مائنس کریں گے 24 سے، تو باقی کتنا بچے گا؟ وہ 8 ہم کیا کریں گے؟ باپ کو دے دیں گے. یہ دوسری صورت ہے کہ ان دونوں مسئلوں کو مسئلہ عمریتین کہتے ہیں. ان دونوں مسئلوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ عمریتین کہتے ہیں. اس لیے کہ اس کا جو فیصلہ اجماع کے ساتھ ہوا تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا. اس مسئلے پر بحث ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس مسئلے کو کیا کیا جاتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جانب جو ہے نسبت کر کے کیا کہا جاتا ہے؟ مسئلہ عمریتین. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو بہرحال یہاں تک سب سمجھ میں آ گئی. اب آتے ہیں کس کی بات کی طرف، جو اس کی تیسری صورت بنے گی. کیا بنے گی اس کی تیسری جو صورت اس کی بن سکتی ہے؟ وہ بھی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی. زوجہ ہو یا شوہر، جو بھی ہو، زوجہ ہو یا پھر کیا ہو؟ شوہر ہو، جو بھی ہو. زوجہ ہو یا پھر کیا ہو؟ شوہر، جو بھی ہو جی. ان کو تو مطلق حصہ ملتا ہے، بالکل جی. اور یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ایک سگا بھائی. کیا لکھ رہا ہوں میں یہاں پر؟ اب یہاں ایک سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ایک سگی بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک ہو، 2 نہ ہو. کیا کہا؟ سگا بھائی ایک ہو، یا ایک سگی بہن ہو، یا ایک باپ شریک بھائی ہو خالی، یا ایک ماں شریک ہو، کوئی بھی ہو لیکن ایک ہو. کیا ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ ایک ہو. تو اب اس صورت میں بھی ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث ما بقیہ ملے گا. ماں کو کتنا ملے گا یہاں پر بھی؟ ثلث ما بقیہ ملے گا. دیکھو یہاں کیونکہ ایک سگا بھائی آ رہا ہے،
یہ میں نے آپ کو اس لیے لکھوایا کہ کئی سارے افراد سے اس مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کی 2 صورتیں جو ہیں وہ بھی میں نے لکھی ہیں، اور تیسری صورت جب وہ ایک سگا بھائی آ رہا ہو تو اس کی جو صورت بنے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا کر دی ہے، لکھ دی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی 2 بس وہ تو ابھی پڑھ کے آئے ہیں، یہ تو قیودات اور شروط ہم ذکر کر کے آئے ہیں۔ اگر 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا پھر ایک بہن اور ایک بھائی ہو تو پھر اس صورت میں ماں کو سدس ملتا ہے جی۔ اس لیے میں نے ایک سگے بھائی کی مثال دی، پھر اس پر وضاحت کی سگا بھائی ہو یا خالی سگی بہن ہو یا خالی باپ شریک بھائی ہو، خالی باپ شریک بہن ہو، خالی ماں شریک بھائی ہو، خالی ماں شریک بہن ہو، تو اتنی ساری وضاحت میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ اس مسئلے میں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ تو اب اس صورت میں بھی ترکہ وہی 24 ہوگا، اور طریقہ وہی تقسیم کرنے کا ہوگا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے سارا حصہ ان کو دیا ہے۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئے گی ماں کی تیسری کنڈیشن، زوجہ کو وہ تو آپ کو دینا ہے جی، روبو دینا ہے، بالکل وہ آپ کو دینا، آپ یہ مجھ سے نہیں پوچھنا ہے، آپ کے سامنے وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ کیا ہیں، عمران خان والے موجود ہیں، جس میں اعتماد اور عدم اعتماد کی جو ساری باتیں مذکور ہیں جی۔ باپ یہاں پر اسبہ بنے گا، مولاد بھی نہیں ہے اور بیٹے کی اولاد بھی نہیں ہے، سگا بھائی اس میں معجوب ہو جائے گا کیونکہ باپ موجود ہے، باپ اسبہ بنا، اسبہ ایک ہی بنتا ہے۔ اب آتے ہیں کس کی طرف، ماں کی تیسری کنڈیشن، تیسری صورت۔ ماں کی تیسری صورت کیا ہے کہ اب اگر مذکورہ ورثہ یہ تمام نہ میت کے 2 بیٹے ہیں، میت کو اولاد بھی نہیں، بیٹے کی اولاد بھی نہیں، 2 بھائی 2 بہنیں، ایک بہن اور ایک بھائی بھی نہیں، اور یہ والی کنڈیشن بھی نہیں، یعنی زوجین میں سے کوئی ایک نہیں، زوجین میں سے کوئی ایک نہیں، یا پھر زوجین تو ہیں لیکن باپ نہیں۔ آپ پھر اس مسئلے کو سمجھیں، کیا کہا؟ زوجین میں سے کوئی ایک نہیں، یا زوجین میں سے کوئی ایک تو ہے لیکن باپ نہیں ہے، یا باپ تو ہے لیکن زوجین میں سے کوئی ایک نہیں ہے، اور باقی جو قیودات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی وہ ساری پائی جا رہی ہیں، مطلب ان ورثہ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں میت کی ماں کو پورے مال کا ثلث الکل، جمی مال کا جو ہے ثلث اس کو ملتا ہے۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پھر سے سمجھیں کہ اگر زوجین میں سے بھی کوئی نہ ہو اور باقی جو قیودات ورثہ وہ بھی نہ ہوں، یا پھر زوجین تو ہوں، زوجین میں سے کوئی ایک ہو لیکن باپ نہ ہو، اور جو میں نے آپ کے سامنے کنڈیشنز بیان کی ہیں وہ سارے کے سارے نہ ہوں، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہے، میت کی ماں کو پورے مال کا، جمی مال کا ثلث ملتا ہے۔ یہ ماں کی تیسری صورت ہے۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، اب آتے اس کی مثال لکھوا دوں، چلو آپ مثال لکھ دیں اس کی۔ کہاں گیا اس کا ڈسٹر بھائی؟ چلو آپ اس کی مثالیں لکھ لیں، میں آپ کے سامنے اس کی 3-4 مثالیں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رہ جائیں آپ کو۔ ماں باپ، ایک سگا بھائی، یہ ایک سگا بھائی ہے۔ اب یہ بھائی یہاں جو ہے آپ بتائیں کیا ہو جائے گا، یہاں پر معجوب ہو جائے گا۔ کیوں معجوب ہو جائے گا؟ باپ موجود، لیکن دیکھیں باپ ہیں، زوجین میں سے کوئی نہیں، باپ ہیں، ایک سگا بھائی ہے، زوجین میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے، ماں کو کیا کریں گے، کل مال کا ہم حصہ دیں گے۔ جی دیکھیں، شوہر اور ماں، دادا، اس میں بھی امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، لیکن جس قول پر فتویٰ ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں جی۔ شوہر ہے زوجین میں سے، ماں ہے، دادا آ رہا ہے، باپ نہیں ہے، تب بھی یہاں پر ماں کو کتنا ملے گا، کل مال کا ثلث ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ امام صاحب جو کھولتے تو فتویٰ ہے ان مسئلے میں۔ مولانا بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ پکی بات ہے؟ اچھا اب اس کی تیسری کنڈیشن بھی بھلے آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ یہاں دیکھو باپ ہے اور جہاں باپ نہیں ہے وہاں زوجین میں سے کوئی نہیں ہے، یہاں باپ نہیں ہے۔ اب اس کی تیسری کنڈیشن، نہ باپ ہوگا اور نہ ہی زوجین میں سے کوئی ہوگا، تینوں کنڈیشن میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ ماں ہے، خالی سگا بھائی ہے، ماں ہے، خالی سگا بھائی ہے، یا جو ہے خالی ایک سگی بہن ہے، اور چچا ہے، بھتیجے ہیں، جو بھی آپ
تصور کریں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں ان کے مطابق کوئی صورت نہ بنے۔ اب یہاں پر بھی ماں کو کیا ملے گا؟ کل مال کا ثلث ملے گا۔ کیا ملے گا؟ کل مال کا اس کو کیا ملے گا؟ جی آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیں، آگے چلیں والے جی۔ اب آپ آخری جو ہیں وہ رہ گئی دادی اور نانی۔ کیا؟ دادی اور نانی۔ دادی نانی وہ دونوں ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک ہوں۔ کیا کہا ابھی میں نے؟ دادی نانی دونوں ہوں یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو ان کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ بیچاری ویسی بوڑھیاں ہیں، چھٹا حصہ ہی کافی ہے ان کے لیے، کیا کریں گے اتنا سارا لے کے؟ جی بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ کیا دادی اور نانی دونوں آ جائیں تو دونوں کے لیے چھٹا حصہ مشترک، دونوں۔ اچھا ویسے اس کی حالتیں بنتی ہیں دو، کتنی حالتیں بنتی ہیں؟ ایک حصہ لینے کی ہے اور دوسرا رو کے گھر جانے کی ہے۔ ایک حصہ لینے کی ہے اور دوسری جو اس کی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ جی اس کو کیا کرنا ہے؟ کلچی شاہ کا بھارا۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو اس کے حصہ لینے کی کیا ہے کہ دادی اور نانی دونوں ہوں سدس مشترک، دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو ان کے لیے کیا ہے؟ چھٹا حصہ ہے۔ اگر ماں موجود ہو، اگر کیا ہو؟ میت کی ماں موجود ہو، دادی نانی جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گی؟ موجود، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اچھا یہاں پر ایسے عورتوں کے لیے لفظ محجوبہ استعمال کیا جاتا ہے، محجوبتن۔ ہم ہر جگہ محجوب لفظ استعمال کر رہے ہیں، مذکر کا یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، ورنہ حقیقتاً اس کے لیے محجوبہ مؤنث کا جو صیغہ ہے یا محجوبتان، بہرحال لیکن چونکہ ہم یہاں پر گویا کہ عربی کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ عربی کا لفظ ہے لیکن یہاں ہم جو ہے نا اردو کا ایک لحاظ کر کے کیا کر رہے ہیں، یہ محجوب کا لفظ کہیں ایسے جو ہے کسی کو شک پڑ جائے کہ ہر جگہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے بھی وہی، مذکر کے لیے بھی وہی، تو ہم اردو کا جو ہے لحاظ کر کے اس طرح کریں۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دادی اور نانی جب میت کی ماں موجود ہو تو پھر اس صورت میں دادی اور نانی کیا ہو جاتی ہیں؟ کلچی شاہ کا نار۔ اور جو ہیں اگر باپ ہو تو پھر دادی معجوب ہوتی ہے، نانی حصہ لیتی ہے۔ دادی کو حصہ ملے، دادی معجوب ہوگی، نانی جی اس صورت میں نانی کو حصہ ملے گا لیکن دادی جو ہے وہ کیا ہے؟ معجوب ہو جائے گی۔ اگر میت کا باپ موجود ہو تو پھر اس صورت میں نانی وارث بنتی ہیں اور دادی جو ہے وہ کیا ہے؟ معجوب بن جاتی ہیں۔ جی جی نہیں تیسری صورت نہیں، یہ معجوب ہی میں آتی ہے۔ جی نانا ذوی الارحام میں سے ہے۔ جی ہاں اچھا یہاں یہ بھی بات رکھ لیں، ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی صورت بھی نہیں آئی ہے، اور حضرت اللہ مفتی محمد صالح صاحب سے بھی میں نے پوچھا، آپ نے بھی فرمایا میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی صورت آئی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر دادی اور نانی میں سے کوئی بھی موجود ہوگی نا، کوئی بھی موجود ہو تو پڑ دادی اور پڑ نانی کو کیا کر دے گی؟ معجوب کر دے گی، خود حصہ لے یا نہ لے۔ لیکن جی وہ الاقرب فالاقرب والا قاعدہ یہاں ذوی الفروض میں نہیں چلاتے، اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ قاعدہ یہاں بھی بعض شرائط کے ساتھ چلتا ہے، جیسے یہ والی صورت جو ہے، لیکن بہرحال بات سمجھ میں آ گئی آپ کو یہاں تک کہ دادی اور نانی میں سے جو بھی موجود ہوگی خود حصہ لیں یا نہ لیں، پڑ دادی اور پڑ نانی کو کیا کریں گے؟ معجوب کر دیں گے۔ جسے جب ہم نے یہ دورہ کروایا تھا تب میں نے کہا کہ ہم تو ڈوبے ہی صنم تمہیں بھی، مثلا اب میت کی دادی بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے اور پڑ نانی بھی موجود ہیں۔ کیا کہا؟ مثال کیا دی میں نے؟ میت کا باپ بھی ہے، دادی بھی ہے اور پڑ نانی۔ اب اگر یہ دادی نہ ہوتی نا تو پڑ نانی وارث بنتی، وہ حصہ لیتی، لیکن باپ کی وجہ سے دادی محجوب ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نانی کو بھی اپنے ساتھ، پڑ نانی کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبی، تو ہم ڈوبے ہی صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہی معاملہ ہوا ہے ابھی اپوزیشن والوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اچھا آپ یہاں تو یہ سارے حصص بیان ہوئے، لیکن آپ اس میں یہ چیز نوٹ کر لیں کہ آپ کے پاس فی زمانہ جو سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں، جو سب سے زیادہ مسائل جو آپ لوگوں کے پاس آئیں گے، ان میں کون کون سے ذوی الفروض زیادہ تر آتے ہیں؟ زوجین آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ زوجین آتے ہیں، جو ہے والدین، ماں باپ جو ہیں ابوین، زوجین اور ابوین ماں باپ یہ آتے ہیں۔ دادی اور نانی کا بہت کم ہی مسئلہ آتا ہے بہت کم۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اسی طریقے سے بیٹا اور بیٹی کا معاملہ زیادہ آتا ہے، بیٹا اور بیٹی کا معاملہ، سگے بھائی اور سگی بہن جو ہیں ان کے جو ہے نا مسائل سب سے زیادہ جو آپ لوگوں کے پاس آئیں گے وہ زیادہ تر ان کے آئیں گے، ایک تو زوجین اور ولدین، ولدین مطلب بیٹا اور بیٹی، اور پھر ابوین، یہ سب سے زیادہ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اخوین،
یعنی سگا یعنی بھائی اور بہنیں، یہ باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی کے مسائل بہت کم آتے ہیں۔ ویسے ہی فی زمانہ لوگوں کی جو ہے نا وہ دو شادیاں، کیا ایک ہی شادی پتہ نہیں کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ وہ دو، حالانکہ ان کو چاہیے کہ اس کو شروعات ہی جو ہے وہ 2 سے کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، قرآن تو ابتدائی 2 سے کر رہا ہے۔ ہاں اگر کہتے ہیں سندھی میں چندوا باڑے تھی ونجو تو پو فواہدتن، بات آ گئی سمجھ میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، سب کو بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ تو آپ ان چیزوں پر سب سے زیادہ جو ہیں فوکس کریں، محنت کریں کہ یہ جو ورثہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، سگے بھائی بہن اور جو ہیں ماں باپ، بیٹا اور بیٹی اور زوجین، ان کے مسائل آپ کے پاس زیادہ، باقی بیٹیاں ہو، بھتیجے بھی آتے ہیں، چچا بھی اسبا کی شکل میں آتے ہیں، پوتا اور پوتی کی بھی صورت آتی ہے، لیکن زیادہ جو مسائل آپ کے پاس آئیں گے نا، وہ جو آئیں گے نا وہ انہی کے آئیں گے۔ دیکھو نا ابھی بھی آپ